شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين حبيبنا ومحبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا وسندنا ماوانا وملجانا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله وصلى الله تعالى على آله الطاهرين المطهرين وأصحاب المكرمين المعظمين أولياء أمته وأمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام بحضور خیر الانام. تعالیٰ نے اس جگہ پہ حضور کا حضور اللہ کا تذکرہ فرمایا. مختصراً میں وہ پیش کر رہے ہیں. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، غیروں پہ سخت ہیں اور اپنوں پہ نرم ہیں. اس وچ اگاں کافی تعریف و توصیف صحابہ کرام بھی قرآن مقدس بیان فرماندا. میں اتنے تک ہی پڑھیا. عزیزو دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن نے فرمایا جس جگہ پہ اور نہ اگر آدمی سوچے اور پڑھے کہ ہر اس جگہ پہ حضور کے ساتھیوں کا ذکر بھی ہے. گویا وہ لوگ جڑے حضور کا ساتھ کرن والے سن، وہ لوگ جڑے حضور کے نال وابستہ ہو گئے وہ قرآن کا حصہ بن گئے. اور وہ لوگ سن جنہوں نے ساری دنیا نو بھلا کے، عزیز و اقارب نو بھلا کے
دوستاں احباباں رشتے داراں دے رشتے بھلا کے تمام تعلقات منقطع کر کے اپنے آپ کو صرف اور صرف حضور نبی کریم دے نال متعلق کر لیا، وابستہ کر لیا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول نال وابستہ کر لیا، لہذا اللہ اپنے وعدوں کے مطابق اللہ تعالی نے انہوں نے اپنے نال وابستہ کر لیا، اور جس جگہ پہ بھی اللہ کا ذکر آتا ہے نال اللہ و رسول ہو، رسول اللہ کا ذکر آتا ہے، اور جس جگہ پہ بھی رسول اللہ کا ذکر آتا ہے اتنے رسول اللہ کے ساتھیوں کا ذکر۔ انہوں کی عظمت تھی، کی بڑائی تھی انہوں کی کہ قرآن انہوں کا ذکر کرنے سے مجبور ہے، قرآن جو صفحات انہوں کے ذکر کی زینت بنے ہوئے ہیں، صرف کہ انہوں نے اپنا مرکز نگاہ، اپنا مرکز مہر و وفا، اپنا مرکز محبت صرف حضور کی ذات میں بنا لیا۔ صحابہ کی زندگی دیکھو کتنے مضبوط لوگ ہیں، وہ عزم دے، ارادے دے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، پہاڑ ریزا ریزا ہو سکتے ہیں، سورج مشرق کی بجائے مغرب تو طلوع ہو سکتا ہے، یہ زمین آسمان ہو سکتی ہے کہ آسمان زمین بن سکتا ہے، غرض ہے کہ ہر انہونی ہو سکتی ہے، ہر ناممکن ممکن ہو سکتا ہے، سب کچھ بدل سکتا ہے، ہر چیز دے وچ تغیر آ سکتا ہے، مگر جو سارے رسول دے ہونٹاں چوں گل نکلے وہ نہیں بدل سکتا۔ عقیدہ ہے صاحب۔ چنانچہ اللہ نے انہوں نے بلند فرما دیتا، اللہ نے انہوں نے عرفہ و اعلیٰ مقامات کا فائز کر دیتا، مگر یاد رکھو صحابہ کا عمل کیے، صحابہ کا علم کیے، صحابہ کے قول کی ہم، صحابہ کے افعال کی ہیں، انہوں نے اوصاف حمیدہ کی ہیں، صرف حضور دی ذات انہوں نے مد نظر، ہر راہ گھوم پھر کے اسی در کو جائے گی، جتنیاں دنیا دیا راواں سن انہاں تمام راواں دی منزل حضور دی ذات صحابہ نے بنا لیا۔ اسی طریقے دے نال جڑے مرید با صفا ہوندے ہیں وہ بھی اپنے شیخ کامل نو جس طرح صحابہ نے حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مرکز نگاہ تسلیم کر لیا، انہیں تمام طالب سچے طالب جڑے ہوندے نے وہ اپنے شیخ نو محبوبیت دے مقام تے اس طرح فائز کرتے ہیں کہ تمام رستے آگے اس منزل تے ختم ہو گئے۔ تھوڑا جہا وقت اج مینوں حضور سائیاں نے فرمایا آج کافیاں آ رہے نظام دیا کسی کو بھی تھوڑا جہا بول کے پروگرام بنا، اس تھوڑے جہے وقت دے وچ مختصر گل عرض کرتا پیا، گل تو وہ ہے جی تھی میرے کو بھی پہلے تو سنن لگے ہو، مختصر ہے مگر مستقل ہے تو مضبوط ہے، انہوں سننا تو سن کے اپنے اندر جگہ دینا اور انہوں اپنے اسے گفتگو اپنے سینے کی زینت بنا لینا تاکہ مرن کے بعد جدا سوال کرنے والے آمن تو سارے سینے آئینے بن جاویں تو سوال و جواب کی ضرورت نہیں۔ جس طرح صحابہ کے سامنے سوائے ذات مصطفیٰ دے کچھ نہ ہا،
انہیں مرید با صفا دے سامنے سوائے ذات شیخ دے کچھ نہیں ہوں کہ ذات شیخ ذات مصطفیٰ تو الگ نہیں ہے، یہ غیر نہیں ہوں، یہ بیگانے نہیں ہوں، بلکہ ایک مرتبہ درود پڑھو، مولانا روم کی گواہی پیش کرنا۔ مولانا فرماتے ہیں تو ذات پھر کر دی قبول، ہم خدا در ذات شامد ہم رسول۔ جدوں تو اپنے شیخ کی ذات میں قبولیت دا شرف بخشیا، تو اس نے قبول کر لیا تو گویا اس کی ذات دے وچ خدا بھی آ گیا تو خدا دا رسول بھی آ گیا۔ جی آج لوگوں نے مصطفیٰ نے خدا تو الگ کر دیتا، لوگوں نے جی بس یہ نبی ہے، بس یہ نبی کی حد تک منو، اگا نہ جاؤ، باقی گلاں صوفیاں دیاں ہیں اور صوفی لوگوں گمراہ سے بے راہ کر دیں۔ جنہیں صوفیاں کے متعلق یہ شعر عام ہے کہ یہ لوگوں گمراہ یا بے راہ کرتے ہیں، انہوں صوفیاں کے دم نال ہی اسلام دا وجود قائم۔ نہ بادشاہ تو کچھ ہویا تو نہ علماء تو کچھ ہویا، اگر کچھ کیتا تو انہاں صوفیاں تے درویشاں کیتا۔ 3 صدیاں مغلاں نے سلطنت کی، مگر ایک ہندو راجے تو بنے، ہندو مہاراجے تو بنے، ہندوؤں دیا بیٹیاں انہوں نے اپنا سٹیج کی زینت تو بنیاں، ہندو انہوں نے مقرب گزرا عمرا شامل تو ہوئے، مگر کوئی ہندو اسلام دے حلقہ دے وچ نہ آیا۔ 3 صدیاں، مگر انہاں 3 صدیاں دی تاریخ دیکھ لو کہ انہاں دے متوازی جو صوفیاء کرام، جو درویشان الزام، جو اولیاء کرام چلے آ رہے ہیں، انہوں کا کم ہی یہ ہے کہ تمام کافرانو حلقہ اسلام چ لیا۔ ایک معین الدین اجمیری کی ذات نو لے لو، حضور سرہندی نو دیکھ لو، علی احمد صابر نو دیکھ لو، کتنے لوگ ہیں ایسے کہ ایک بادشاہ الٹا، یہ جڑے مغل سن یا غوری سن، یہ جتنے لوگ ہیں یہ الٹا انہاں بزرگان دین دے نال اختلاف رکھتے رہے، انہاں نال جھگڑے کرتے، مگر اسلام دی خدمت اللہ نے انہاں تو نہ لئی۔ اسلام دی خدمت علماء تو اللہ نہیں لیندا، کرتے ہیں اللہ میرا خیال قبول نہیں کرتا۔ واز نہ تو کریندا ہے، تبلیغ نہ تو کریندا ہے، مگر دل وچ اثر تے بیج جڑا بویا جاندا ہے، جڑا کل ایک قد آور درخت بن جاوے، وہ صرف اللہ دے ہی درویش کرتے۔ لوگوں نے زندہ سلامت رکھے، اسلام دی شان اور ساری شان علماء دی ذات دے نال ہے، علماء دے نال اختلاف نہیں، مگر گل یہ جائز ہے کہ علماء ہندو یا غیرہ تو مسلمان کرنا تو گزاریا، مسلمان میں مسلمان نہیں رکھ سکتا۔ اور درویش کا کم کیے کہ غیرہ نو اپنا بنا ہے، بیگانیاں نو یگانہ بنا ہے، کافرانو مسلمان بنا ہے تو مسلمانوں مومن بنا ہے تو مومنوں محب بنا دینا ہے تو محباں محبوب کر دینا ہے، صرف درویش۔ جو بھی تے شیخ نے تے دلائیں چ بوئے، عابد بھی بنایا، نمازاں بھی لایا، تے دلوں میں گداز بھی کیتا، اس دے محبت دے چشمے بھی ابالے، تھوڑیاں اکھاں نوں بھی تر کر گئے۔ ہر وہ کم جڑا رسول فرماندا ہے کہ اے کر لو تو جنت ملتی ہے، تو رب راضی ہوندا ہے، تہاڈا شیخ رکھ گیا۔ یہ اگاں ساڈیاں سستیاں ہیں کہ اسی انہاں چیزاں دی قدر نہ کریے، اسی انہاں چیزاں نوں سنبھال کے نہ رکھیے، اسی انہاں چیزاں تو منہ موڑ جائیے، یہ ساری کوتاہی ہے، ساری سستی ہے۔ اس دا کرم تو اتنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ مریداں نوں
40 ਤੇ 60 سال رولا کے جیڑی گل نہیں دستے اے درویش تواڈے سامنے جیڑا بیٹھا ہے میدان دے وچ کھلے عام سرے عام بر آواز بلند با آواز جہل بانگے درا بیان پیا کرتا ہے، بیان ہی نہیں پیا کرتا، دلان دے وچ اس نوں مقام پیا دیندا ہے۔ ایسے دنیا نے ویکھیا کہ بڈھا پہ رقص کرتا ہے تے عورت پہ رقص کر دیے تے جوان پہ رقص کرتا ہے تے عورت دے بغل دے وچ اٹھایا ہوا بچہ پہ رقص کرتا ہے۔ اجے بندے پتہ نہیں کی چاہتے ہیں، کیوں جی پیری دیکھنا چاہتے ہیں، کس چیز میں دنیا ولایت سمجھ دیے تے یہ بھی مڑ فرمایا کرتے ہیں وڈڑا دیا گلاں سن دیو میریاں تو تانوں چنگیاں نہیں لگدیاں سمجھ لیا نا، مگر میرا دل یہ پہ آتا ہے تو تا دل بھی یہ پہ آتا ہے کہ وڈیاں دیا گلاں اس کے صدقے سننے ہیں چنگیاں تو سانوں اس سے دیا دل تو ہی آتا ہے سانوں اس دیا چنگیاں نہ لگدیاں کہ اسی اس کے پاس کیویں آندے جن کی چنگی لگے آدھے نا جس کی گل من بھاوے بندہ اتے کا ہو جاتا ہے۔ جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے آخیا صحابی دوسرے نے کہ یار تسی تو بڑے کمال لوگ ہو، تمہیں جنت دیا خوش خبریں لگی کیونکہ جناب طلحہ اشرا مبشرہ وہ 10 صحابی جنہوں نے خوشخبری آئی کہ دنیا کے یہ لوگ جنت یہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی آئی الشجرہ وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے جنہوں نے بیعت کی آئی جناب عثمان کی جھوٹی خبر سے جھوٹی خبر آئی کہ شیخ با انصاف دیکھو اپنے پیغمبر با انصاف دیکھو نا، اس رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین دیکھو نا، ایک چھوٹے سے واقعے کو اظہار پہ ہوتا ہے کہ آ کے دسیا گیا کہ جناب عثمان کو شہید کرتا آپ نے فرمایا آؤ بیعت کرو اپنی زندگیاں بیعت کس سے دی آئی اپنی زندگیاں دی کہ اگر سارے عثمان نے انہوں نے شہید کر دیتا ہے تو اسی انہوں نے یا مار دیں گے تو یا مر جاواں گے، اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا دیں گے۔ بیعت ہے زندگی قربان کرن دی، جدو بیعت ہو رہی ہے کہ جھوٹی خبر دے اللہ کی رحمت نہیں، کیا پیغمبر اس کو بے خبر؟ اس مقام سے بڑا اونچا اونچا بول رہے ہیں لوگ، لو جی اگر نبی کو خبر ہوتی تو بیعت کردہ نبی، تو پھر اللہ کیوں پہ قرآن لکھتا ہے؟ اس کا مطلب اللہ ہی بے خبر ہے۔ اعوذ باللہ، نبی کو اگر خبر نہ ہوتی تو بیعت دے دوران جدو 9 صحابیاں نے بیعت فرما لئی انہوں نے جنت دی خوشخبری دنیا چ آ گئی۔ اے میرے پیغمبر جس نے تیرے نال اج بیعت کی تھی انہوں نے خوشخبری دے دے کہ وہ جنتی ہیں۔ جنت کی خوشخبری بہت بڑی بات ہوتی ہے، چھوٹی گل نہیں ہوتی۔ جنت رضائے الہی دا مکان ہے، جتھے رب راضی ہو جاوے تے رب دے راضی ہون دا مکان بڑا خوبصورت مکان ہے، بڑا عرفہ تے بلند مکان ہے۔ اللہ نے دنیا دے وچ جنت دی خوشخبری انہاں لوگوں نے عطا فرمائی جدو 9 صحابیاں نے یہ بیعت فرما لئی اور اشرا نہ ہوئے، خوشخبریاں آ گئیاں۔ پیغمبر نو اگر نہ پتا ہوندا، آپ نو اگر یہ پتا ہوندا کہ واقعی بے خبری ہوتی کہ عثمان تو مارے گئے، ہوں اصا جا کے مرنا ہے یا مارنا ہے، مگر آپ نے کی فرمایا آخر دے وچ جدوں 10ویں بندے دی واری آئی تو آپ نے فرمایا ہاذا ید عثمان، اپنے ہاتھ میں کھڑا فرمایا ہاذا ید عثمان، تے اور گل بھی نظر پہ آتی ہے، فرمایا ہاذا ید عثمان و ہاذا ید اللہ۔ اپنے بائیں ہاتھ نو احادیث دی کتابیں دیکھو، اپنے بائیں ہاتھ نے فرمایا اے ہے ہاتھ عثمان دا، اپنے دائیں ہاتھ نے اٹھایا فرمایا وہ ہاذا ید اللہ ہے، ہاتھ ملایا تو 10واں صحابی اشرا مبشرہ دے وہ بنے جناب عثمان دی ذات۔ یہ گل پتہ لگ گئی کہ خبراں شبراں ہونا تو معمولی گل ہے، اس اتنے جڑے لوگ آدھے جی خبر ہوں فقیراں تو کئی آدھے جی نہیں خبر ہوں، یہ تو گلاں ہی بڑی چھوٹیاں چھوٹیاں، خبر ہوے تو کی ہے خبر نہ ہوے تو کی۔ اس پاس مرید نو تے محب نو نہیں بڑھنا چاہیے کہ میرا پیر کیا مینوں جاندا ہے، میرے اندر دیا گلاں جاندا ہے یا نہیں، ادھر نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ جدا مرید پیر دے اندر دیا جاندا ہے تو پیر مرید دے اندر دیا کیوں نہیں جاندا؟ گل کرو، مرید کیا پیر دے اندر کی گل نہیں جانتا کہ پیر میرے نال پیار پہ کرتا ہے یا میرے نال رسوا ہوا ہے؟ جانتا نا پتہ لگ جاتا ہے نا،
بھائی یار رسیا بیٹھا ہے یا منیا ہوا گویا ہے اندر کی گل تو پیا جاننا ہے تو جی تو میں بھڑے تو فٹیچر جائے بندے تو معمولی جائے بندے اس دے دل کی گل جاننے تو سارے دل دیا گلا وہ نہیں جانتے گل دل لگتی ہے نا لگتی پی اس پاس پہ لگتی ہے دل کہ میں گل اس پہ کرتا ہاں جیڑی دل کی ہے جی سیدھی سیدھی ہے جی اصل آ جانا آ رہی ہے میرا یہ ایسی جگہ کہ ایڈا غیر جانتا ہے کرامت نہ غیر دانی ساڈا کوئی تعلق ہے نہ وہ کرامت ساڈا کوئی لین دین ہے ساڈا واسطہ اس کی ذات نال جی ہو جائے ساڈا اندر واسطہ اسی آنے کہ تو جی ہو جائے نا تینوں قبول کر لیا ہوں اسی جی ہو جائے ہیں تو سانو قبول ایتھے بہ جاؤ جیسا ہے ساڈا ہے اگر تینوں قبول کر لیا ہے تو تیری شان دے شایان نہیں کہ اسی تینوں قبول کری تو سانو رب کر یاد رکھو جی وہ سانو قبول نہ کرتا تو اسی بھی انہوں قبول جناب تلا نہیں کسی آخیا جی تھی اشرا مبشرا تھی بڑے بڑے کم کیتے حضور تے سے خوش گئے سانو تو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں تھی اللہ کے سامنے کی تحفہ لے جاؤ گے جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والذین معہ جو اس کے ساتھ ہیں وہ کیسے ساتھی ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ مینو جنت کی خوشخبری دیتی میں مان لے میں نماز ہی پڑھ لینا میں تہجد ہی پڑھ لینا میں خیرات صدقہ بھی کرتا مگر آپ نے فرمایا کہ واللہ قسم بخدا طلحہ نوں انہاں ساریاں گلاں دا یقین کوئی نہیں کہ یہ مینو اللہ دے قریب کر دے سن یا اللہ نے جدا میں جا ٹکر ساں تے رب مینو راضی ہو کے اپنے قرب چ جگہ دے سی مینو طلحہ نوں اس گل دا یقین نہیں میرے کول تا ہکو تحفہ ہے جدا میں حشر وچ پہنچاں گا تے اللہ فرمائے گا طلحہ میرے واسطے کی لے کے آیا ہے تے میں اپنا ہاتھ اللہ دے منہ دے اگوں کر دیتا کسی نے آخیا وہ جناب ہاتھ کی کر دے سو یہ تو ہاتھ تا ہے ہی مل جا یہ تو صحیح سالم ہاتھ ہی نہیں آپ ہاتھ مل جا جناب طلحہ کسی اس درجہ ہاتھ نو اس ناکارا ہاتھ نو اللہ دے چہرے دے سامنے کر کے کی آخو گے اے تحفہ ہے فرمایا ہاں یہ تحفہ ہے میں اس واسطے پیش کرتا میں اللہ جنگ احد دے وچ جس وقت تیرے محبوب دے چہرے تے کافراں نے تیرو تلواراں دی بھرمار کر دیتی آئی یہ حق ہے کہ جس نے چہرہ رسول دا بچاؤ کردیا ہوا اپنے آپ نے لیلا سے ڈنگا کر لے میرے کو ہکو تحفہ ہے کہ میں چہرہ رسول دی ڈھال بنایا ہے اپنا ہاتھ وہ ہاتھ اللہ دا کو تحفہ ہے سوچو تو صحیح اس کے چہرے کی قیمت تو سوچو صحابہ دے نزدیک سبحان اللہ کتنے عظیم لوگ ہیں فرمایا میں نے اور کسی گل سے یقین نہیں یہ تحفہ اللہ کے دربار میں پیش کروں اللہ تعالیٰ سب نے حضور کی محبت عطا فرمائے اتنی محبت عطا فرمائے کہ ساری محبت بھول جائیں اپنی شیخ کی محبت عین حضور نبی کریم کی محبت ہے بلکہ اس شیخ نے کرم فرمایا کہ سانو محبت دے لفظ تو آشنا فرمایا ورنہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ محبت کا جذبہ کیسا جذبہ ہے اس کا نام کی ہے اس کا کم کی ہے اور اگر اسی اج حضور دے نا آمن دے نال سارے دل چ حرکت پیدا ہوتی ہے تو اکھاں چ آنسو آ جاندے ہیں اور اس کی یاداں جدوں دل دے وچ مہکدیاں ہیں تو اس کی خوشبوئاں آس پاس پھیل جاندیاں ہیں تو یہ تہاڈا تو میرا کمال کوئی نہیں اسی تو اس قابل ہی نہیں کہ اسی ایک سجدہ سے زیادہ اج تک نماز سے پڑھنے کا ول نہ ہے لترو لترو کر کے نماز پڑھنی گنجائی جامنی تے مینو سائیں فرمائندے ہوندے ہیں کہ ظفر تینوں نماز پڑھنے کا ول نہیں آتا مینو ایمان نال اج بھی ول نہیں آتا تے شاید آوے ہی نہ میں آنا یا بے ولی منظور فرما لے بھائی اتنی بڑی گل ہے تے مڑے فرمائندے ہوندے ہیں جڑا نماز ہے نا وہ نماز بڑی سونی پڑھدا ہے یاد ہوے کچہری اکثر فرمائندے ہیں انہیں لفظ کہ نماز بڑی سونی پڑھتا مینو آخر این پڑھی کرنا ٹھہر ٹھہر کے میں وہ ٹھہر کے اج تھی نہ پڑھ خطا کار جو ہوئے باہر حال پڑھائی رکھے اتنی بڑی
انہاں لوگاں دا کمال یہ ہے کہ جڑے انہاں نال لگ گئے وہ رب دی نظر چ نہ آئے، رب دے قرآن چ جڑے انہاں دے نال وابستہ ہے وہ رب دے قرآن دے اوراق دی زینت بن گئے۔ اللہ والیاں نے جنوں ہاتھ لا دیتا بھاویں وہ گندے تو گندے کام کردا وسے زندگی دے وچ اس لگے ہوئے ہاتھ دا مول اللہ پاونا، جنوں ایک بار ہاتھ لگ گیا ایویں نہیں، کیونکہ جنوں محبت چھو لوے۔ اختر شیرانی کا شیر یاد آئی ہے، پڑھ دیں۔ اختر آمدن کے مرحوم یوں تو کس پھول سے رنگت نہ گئی بو نہ گئی، یوں تو کس پھول سے رنگت نہ گئی بو نہ گئی، اے محبت میرے پہلو سے مگر تو نہ گئی، تیری یادوں سے مہکتا ہوا خط آیا تھا، تیری یادوں سے مہکتا ہوا خط کھولا تھا، آج تک ہاتھوں سے میرے وہی خوشبو نہ گئی، آج تک ہاتھوں سے میرے وہی خوشبو نہ گئی، اے محبت میرے پہلو سے مگر تو نہ گئی۔ نگی اب کی جنوں ہاتھ لا دیں، ایک چھوٹا جا واقعہ وقت ختم تو ہوتا 3 بجے تک فرمایا نا، چھوٹا جا واقعہ پیش کر دیں۔ مولانا عبدالسلام رحمت اللہ علیہ دلی دے ایک مولوی ہیں، سبق پڑھاتے ہیں لوگوں کو، مگر آپ درویش منش عالم ہے، قلندرانہ شام دے مریض نہیں کرتے کہ ایک بڑا موقع آپ کا تو انہیں کتنے مریض کر چڑے ہیں۔ وہ بندہ کسی کے زمانے آیا بڑی مدت کے بعد مولانا نے مسجد حضور کتنا والا ملیا، آخر لگا میں بڑی مدت بعد آیا تو دلی کے گھر گھر بنا لیا میں سائیں، پھر مہربانی کرو میں تھوڑا اکلوتا تو واحد مرید ہوں، مہربانی فرماؤ کہ میرے گھر کسی لیے کھانا کھاؤ۔ میں نہیں یار کھانا کی ہے کہ تو کھانا کھاؤ، کہ جی نہیں میری کدوں کی خواہش ہے، تھی اگے بھی ٹالتے چلے آ رہے ہو، آج تو پوری سے کرو مہربانی۔ آخر لگے اچھا ضروری ہے، اگر ضروری ہے تو پھر بازار حسن ہے نا جڑا دہلی دا بازار حسن جانتے ہو جتنے گانے بجانے والے لوگ رہتے اتنے کی جی فلاں مشہور طوائف ہے نا، وہ دعوت روٹی دے نال بیٹھی ہوئے میرے نال کھاوے تو کہاں کھانا تھا، اس کا کہتے ہیں ہاں تک کی تھی نہیں کی تھی۔ ایک تنقید محبوب دے محبت والے نہیں کرتے، جڑے دے دل محبتاں تو درداں تو خالی ہیں۔ اقبال نہیں ہوتا کی ہوا فرشتے جو تھی سجدہ کر دو تو جا درد سارے دل چ وہ تو تمہیں نصیب نہیں۔ یہ درد ہے نا ہندوستان بیٹھا اقبال، محبت کتنے تھی کتنے بیٹھے ہو، پیغمبر کتنے ہے، مگر اس کے دیش کا ذرہ ذرہ محبوب لگتا لگتا ہے کہ نہیں۔ ہندوستان بیٹھ کے اقبال کی طرف فرماندے ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے ہے اقبال، اٹھا کے مجھ کو غبار رہے حجاز کر، ایسی ہوا آئے ہندوستان کی چاہے تو مدینے سے مکے دیا راہاں دا غبار بنا۔
کہ مولانا چلو تو منی تو صحیح، میں بھی کوشش کر دینا اور انشاءاللہ تم فلاں دن آ جانا، ہو جائے گا کام۔ مرید صاحب ٹھیک ہے، بڑا طالب محبت والا اس طوائف کے پاس گیا، انہوں آخر لگا بابا میری کل کائنات اے ہے ایک جڑی سارے پیسے بچے ہیں، میں ایک معمولی جہ آدمی ہاں، کل میں زندگی جو کچھ جمع پونجی کی ہے وہ میرا اے سرمایہ ہی، اے لیلا ایک گھنٹے واسطے میرے غریب خانے تے آ جا، کیونکہ تو آنے تو میرا پیر آمدا پیر بھی بھڑے نہیں ہوں تو طوائف سے بلیندا ہے، کوئی گل ہے نا ویسے وہ فیض کرنا ہے، کافر میں نہیں مومن میں اپنے نہیں بیگانے نہیں، اس کا کم نہیں فیض، وہ فیض نہ کرے تو کون کرے؟ رب دے فیض کا دروازہ اس کے علاوہ ہے کتنے؟ اس نے آخیا کہ گل سن، میں روپئے کے کوئی نہیں جانا، کوئی روپئے چالا میں کوئی نہیں جانا، میں مجبور ہوں۔ وہ بیچارا ہاتھ جوڑے منتاں کرے، رونا شروع کر دیتا تھا، جب رونا ویکیا نا اس نے طوائف نے ان کا دل پسند گیا، کہ کیوں رونا اتنا؟ اس نے آخیا کہ گل سن، میں روپئے کے کوئی نہیں جانا، کوئی روپئے چالا میں کوئی نہیں جانا، میں مجبور ہوں۔ وہ بیچارا ہاتھ جوڑے منتاں کرے، رونا شروع کر دیتا تھا، جب رونا ویکیا نا اس نے طوائف نے ان کا دل پسند گیا، کہ کیوں رونا اتنا؟ کہ میرے پیر آنا ہی کوئی نہیں، میرے لیے مدتاں ہو گئی ہیں، یار نے محبوب نے فرمایا آگے نہیں لایا تو میں آ جانا، تو تینوں نہیں پتا میرے گھر آ جائے تو میرے واسطے کتنا بڑا عزت کی گل ہے، کہ میری زندگی کا سارا جو سب تو بڑی خواہش ہے، تو مہربانی نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے میں چلا جانا، میں نے دس دینا جو نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھہر جا اگر یہ گل ہے تو میں ضرور آ جانی ہوں، مگر مجبوری یہ ہے کہ نواب جہا ہے نا لکھنؤ کا اس دی میں ملازمہ ہوں، وہ میرے ماہوار پیسے دینا ہے کہ میں کسی کے گھر نہیں جانا، میں کسی کے کوئی رقص نہیں کرنا، گانا نہیں گانا، میں اس کی پابند ہو کے بیٹھی ہاں، مگر چلو اج یہ خلاف ورزی ہو جائے تیرا دل رکھنے واسطے میں انکار نہیں کر سکتی، میرے دس کے گھر میں پہنچ جاتا ہوں، وہ پہنچ گئی، وہ مولانا کو آیا، مولانا تشریف لے آؤ، تو عام بھی حاضر ہے اور جناب کا مہمان بھی حاضر ہے، میری فرمائش آئی، مولانا فرمایا اچھا تو بھائی چلیں گے، مولانا آ گیا، مولانا اتنے دور دے نہ ہیں، یہ ہوں کی گل ہے، ایسے لوگ کچھ زندہ ہیں جنہیں مولانا نال ملاقات کی ہے، مگر وہ بہت بڈھے ہو گئے 80-90 سال کے، آپ آئے گھر پہنچے دعوت تو مرید نے ایک شرط بھی دسی نے کہ بھائی اس کو بتا دینا کہ ہم ایک بوسہ ضرور لیں گے، مرید گل نہ کی ڈرتے ہوئے ہیں، جس ویلے آئے گا کہ بھائی نہیں تم نے ہماری شرط بتا دی اس کو محترمہ کو، کہ جناب شرط نہیں دسی، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، اس نے آ کے جناب حکم فرماؤ طوائف بھائی حکم کرو جی گل کی ہے مولانا، اس نے کہا بھائی اسی نے آ کے آگے بوسہ لوا گے تیرا سا گئی حاضر بوسہ لو، تھی ہوں جو میں آ گئی ہوں بوسہ لے لو، مولانا نے اس کے رفتار کا ایک لیا بوسہ، اس نے رکھا تھا کھانا، انہیں دتا چور، مرید آپ دی جا کے خوش ہے، پیر آپ دی جا تو راضی، پھر طوائف آپ کے گھر چلی گئی، مرید راضی ہو گیا کہ چلو میرا پیر آ گیا، دعوت ہو گئی، کھانا ہو گیا، طعام ہو گیا، کلام ہو گئی، طوائف چلی گئی اپنے بازار حسن سے، مرید بڑا نیک آدمی چنگا ہا، اس دور میں یہ نہ آخیا بھی تو میرے گھر کنجری میں سال کے پہ بوسا لینا، یہ نہ آخیا یہ جا تو گلا کریں نا میاں پیر تا وا تو چنگا آ تو جی چھوٹے نا یہ شہری ہو گئے تو چنگے نہیں رہے، تھی سن لیں ہو گلا ساری چاہیے نہیں، اسی بڑے پھیڑے ہیں، ساڈا منہ اس دے منہ کی وجہ تو وہدے ہو تو سڈیا گلیں اس کی وجہ تو سنتے ہو تو کٹھے تھی ہو بیٹھے ہو بھی اس کی وجہ تو سانو گھر لے جان واسطے، سڈے پیر چی برکت نہیں، بلا ولہ کوئی گل نہیں، یہ پیر اس دے پچھو چونکہ ٹرتے پین لہٰذا برکت والے ہیں، بے شک سنے تو کرو، مگر میں تو گل کردا کہ عاشقاں تے محباں تے کی گلاں ہوندیاں تو تسی بھی اسی جماعت شامل ہو جڑی محبت والی جماعت ہے، تسی ویکھنا حدیثاں چ آیا کہ لوگ حیران ہو سن حشر دے وچ ویکھ کے کہ اے بندہ انہوں اسی کچھ نہ سمجھ دے دیں سر سے 100 تاج ہوں، ذری تاج تے ایڈی عزت نال اللہ دے دربار چ آ رہا ہے، اے فلانا بندہ جس سے ساری نظر نہیں سمجھی،
وہ ہے ساڈے رنگے غریب جنہیں تے نظر کسی بھی نہیں پڑتی، وہ تیرے رنگے تے میرے رنگے مسکین تے ایویں صورتاں دے پورے سورے، مگر انہاں لوگاں دی محبت اور کرم دی وجہ تو بڑا کی خیال ہے کہ اللہ والے نال جس کا پیار ہو جائے، کوئی تاج پہنایا جامنا اس کے سر سے وڈی گل ہے یا مشکل گل؟ یہ محبت بذات خود اتنا بڑا تاج ہے کہ کوئی دنیا کا تاج و تخت اس کا مقابلہ ہی نہیں کرتا۔ اور نہیں دیکھا تمہیں نادر شاہ آیا بادشاہ پشاور داخل ہوا جنہیں تو افغانستان الو تو اس کی سواری پہ جاتی ہے، ایک بادشاہ ہے تو سڑک سے دربانہ نے ہنگامہ مچایا کہ سڑک صاف کرو، رستہ صاف کرو، بادشاہ آ رہا ہے۔ بادشاہ وقت تھا، بہت بڑا بادشاہ جس نے ہندوستان سے بھی آگے حملے کی تھے۔ ایک بھیڑا جو درویش جہے کسی دیا نظر نہیں جچتے، وہ ایک سڑک کے کنارے سے بیٹھا ہے تو دربان نے انہوں آخیا میاں رو چھڑ دے، بادشاہ پہ لگتا ہے۔ اس آخیا بادشاہ ایک بندے طرح کا بندہ ہویا، وہ لگ جیسی میں بیٹھا ہوں، میں چپ خراب روکی بیٹھا۔ بےوقوف تمہیں نہیں پتا کہ نادر شاہ ہے، یہ نہیں آتے کہ میں ہی فلانا شاہ لکھوانا حسین چور چور ہو گئے، مگر یہ نہ آخیا کہ میں ایڈا ہاں تو مینو کیوں پہ مریں گے، نہ آخیا آخیا تو کی آخیا شاہ نے نہیں کہا کہ شہ مشرق نہیں، کیوں نہ شہ مشرق، مشرق مغرب کا نام، شاہ نے نہیں کہا کہ شہ مشرق نہیں، ارے مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، جنہیں پہچاننا ہے اسے صورت اتر۔ بادشاہ آیا، اس نے کیا اچھا اتنا بھی کہ ہٹا نہیں مارو انہوں سے ہٹا دو، مارن والا امیر ہے بادشاہ کا مقرب ہے، انہیں جو مارے ہاتھ مارن دے نال بائیں اٹھائی آکڑ گئی تو لیٹ گیا تو ہائے ہائے کرنے لگ گیا۔ بادشاہ کے ذہن چاہیا کہ کوئی فقیر آ، بادشاہ اترے اب گیتو تو اتر کے ان کے قدمہ جا کے لگا میرے مصاحب نے معاف کر دے، یہ میری غلطی ہے کہ میرے کو یہ زیادتی ہو گئی ہے۔ اس کا کیا میں تو جنہیں پہلے سڑک پہ بیٹھا ہوں میں ہوں سڑک پہ میں نے مار لیا، میرے سے ہمت کا ہی نہیں کہ میں جواب تمہیں مار لوا، مگر میں غلام ہاں اس بادشاہ کا جڑا لاہور بیٹھا ہے جس کا نام محمد غوث لاہوری ہے۔ چلے جاؤ جی معافی لینی ہے تو اس کو پہلے میں نہیں نہ پوچھا طوائف اپنے گھر، مولانا اپنے گھر سے طالب مرید اپنے گھر، جنہوں فیض پہنچاونا ہاں پہنچ گیا۔ نواب صاحب لکھنؤ دے آئے، اپنی پابند ملازمات طوائف دے کوٹھے تے چڑھے تے جا کے بیٹھے، پیار کرن لگے، نیڑے ہومن لگے تے او نیڑے آوے تے طوائف دور جاوے، او نزدیک آوے تے طوائف دور جاوے۔ لگے گل کی ہے روپیے مہینے دے دینا موٹیاں تے ہیریاں نال لب دیتا ہے، ہن جو چاہیے لیلا ہور سونا چاندی زیورات اس کڈے لب دیتا، تول دیتا۔ اس آخیا کہ زیور تے کہ ہیرے تے کہ لال تے کیڑا نواب، جس گل نے مولانا عبدالسلام نے بوسا دے لیا وہ تو ہوں کسی دے نزدیک جاندی۔ مجھے اس آدمی نے گل سنائی جڑے مولانا عبدالسلام نے مل چکے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ والا بھی اتنے بوسا دے تو ہوں ایک عام نواب تے عام بندے بھی آئے کے بوسا دے۔ اس دے بعد مرن تک اس نے اپنی طوائفیت چھوڑ کے درویشاں دا چوڑا پا لیا، اور جنہوں ہاتھ لا دیں جنہوں مف کر دیں کبھی نہ کبھی زندگی اس دا اظہار ہو کے رہتا ہے، اور سانو بھی ہاتھ لایا ہوا تو ایسے اظہار ہوا پیا تو جی کوئی نہیں ہوا تو چلو اگاں ہو جاتی آخرت۔ بہرحال ہو جاوے کہ اس کی مہربانی رہے، اس کی محبت رہے، کیونکہ صحابہ کا میں تھوڑے سامنے پڑھیا ہے کہ صحابہ کے سامنے حضور دی ذات دے سوا کوئی چیز نہیں۔ جناب عمر نے حضرت بڑی فرمانے میں بیٹھے میں ختم تو کرتا جناب حضور علی فرمانے نے حضرت عمر نے گفتگو چڑھ گئی تو رونے لگ گیا۔ جناب عمر آخر لگے علی یار کی بن سی پتہ نہیں اس سے بخشش بھی ہوتی ہے کہ نہیں، باہر روئے بڑا روئے۔ میں آخیا جناب تھی امیر المومنین ہو، صحابی رسول ہو، رسول اللہ تھوڑے سے مہربان، جو بادشاہی تھی پہ کر دے ہو
نہ اج ہوئی ہے تو نہ قیامت تک ہونی ہے. اجے ہور تسی کی چاہتے ہو کہ رب کے دربار پیش کیتا جاوے؟ فرمایا علی میں کچھ نہیں، نہ میں سلطنت پوری کر سکتا نہ کوئی میرا فیل ہے، میرے کو حقیقہ چیز ہے کہ رب پوچھا، بالکل جناب طلحہ والا بیان ہے کہ اللہ نے پوچھا عمر ساڈے واسطے کی لے آیا ہے کہ میں اپنی کنڈ اللہ دے اگو کر دوں، اپنی پشت اللہ دے اگو کر دوں. حضرت علی سمجھا میں کہ وہ کس سلسلے حضرت علی سمجھا عمر نے اپنا قمیص مبارک اتار دیتا، اتار کے میں نے بچھایا، میں ویکھے تو آپ کی کنڈ سے بڑے بڑے 2-3 زخم ہوئے وڈے، تو انہوں نے نشانات موجود. میں کی ہے کہ میں حضور دے نال جڑیاں جنگاں لڑیاں میں جنگاں دے وچ یہ نشان میری کنڈ سے آئے ہیں. اللہ نے واسطہ تیرے محبوب دی رفاقت وچ جڑے زخم کھادے ہیں نا، یہ کوئی مننا ہے کسی شے نوں تو میرے کو اس تو وڈی شے کائی نہیں کہ میں رسول دی ہمراہی دے وچ زخم کھاندا اور زخماں دے نشان ہی وہ تحفہ ہیں جڑی میں اللہ دے دربار وچ پیش کرتا ہوں. اور حضور نے دیکھ لو جدو انہوں کے یہ عقیدے ہیں اور یہ محبت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے پوچھا کہ ہمارے محبوب حشر میں دنیا کے سامنے ہمارے لیے کیا تحفہ لائے، تو میں ایک ہاتھ میں ابو بکر اور دوسرے ہاتھ میں عمر کو پکڑ کے اللہ کے سامنے اچھا اللہ تعالیٰ اے 2 چیزاں میرے کو معلوم ہوا. یہ مرید دے کول شیخ دے علاوہ کوئی چیز نہیں، تو شیخ دے کول بھی تحفہ مرید دے علاوہ رب بھی پیش کرنے واسطے چاہیے. یہ ہے کام ایسا ہے، رشتہ ہی ایسا ہے. مہربانی کر کے یار میرا طرف اساں کرم فرما ہووے، او بھلا کی پرواہ گولیاں مہربان جدوں بادشاہ ہووے. من سوختا عیب ہزار میرے جے کر کرم دی ایک نگاہ ہووے، پر مشکل انہاں بنے ہدایت اللہ او جنہاں نال محبوب خفا ہووے. ہدایت اللہ اندائے مشکل صرف یہ ہے کہ یہ نہ خفا ہوئے، یہ نال ہوئے تو سارا کچھ آ جانا ہے، تو سہ لینا ہے، تو کم ہو جانا ہے. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بڑے پروگرام واسطے حضور کا حکم میں بس کر دیے. تھوڑی سی گزارش ہے کہ اپنا ایک چیز بھائی ہے مستحق کے ہوں واسطے کچھ جمع کر لگے. یہ تقریر 18 محرم الحرام 3 دسمبر سن 1977 کو ہوئی تھی. عادت بڑی کمال کی ہے. کچھ لوگ یہ آتے ہیں کہ جو بزرگان دین کے حالات ہیں ایک بدعت ہے. خیال ہے لوگوں کا اپنے اپنے نظریات ہیں کہ نظریوں سے پہرا تو نہیں پتا ہوتا، مگر حقیقت گل یہ ہے کہ کوئی بدعت نہیں، کیونکہ یہ تو قرآن کیا دستا اللہ کا فرمائندہ کو کہ جدا نہیں سنو دینا اجازت سامنے ہو، یعنی رسول کا کلام انہوں دے واسطے ذریعہ گریا ازاری کا آنسو بہاون کے ذوق. دیکھو گل یہ ہے واقعی جڑا ذوق ہے انسان کا ضرور یہ کچھ سنیا ہوگا، یہ نہیں ہے جگہ کا تذکرہ ہو. چنگا بول، چنگا شیر، چنگی دھن، اچھی طرز، اچھا ساز، اچھی آواز، یہ سب کچھ سن کے انسان میں سرور ہوتا، مزہ آتا، لطف کیف. اس مزے میں مگر تو دنیا مر مکی ہے. مزہ عجیب ہے. ذوق واسطے بعض لوگوں نے بدعات کو توجہ کر لی تو برائی کی طرف روک ہے، مگر اصل بنیادی وجہ اتنے جانا کہ انہوں کا بھی اس ذوق کا حصول ہے.
تو لطف لاؤن کی گل ہے. ہوں داتا صاحب لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب فرمائیں کہ میں اپنے شہر کی خدمت اجازت ہوا, میں سما بڑی سنتا اچھے اچھے گانے والے مغنیاں بلا لینا, اچھے شعر سننے, لطف آنا, ذوق. میں اپنے حضور کی خدمت اجازت ہوا تو اداس ہو چکا. آپ نے فرمایا علی, میرا نام علی ہے, حجویر میرا منا رہا مطلب سے حجویر. شیخ نے پوچھا ابو سعید خدری نے کہ علی کیوں اداس ہے؟ تو میں عرض کی تھی کہ جناب سما نہیں سنی, مزہ نہیں آیا, ذوق نہیں آیا, تو گیت نہیں سنیا, اچھے مغنی کی غنا نہیں سنی. تو شیخ فرمایا تو کوئی گل نہیں, یہ ہے ابتدا. ایک دن آئے گا کہ جب کہاں بولتا نا تو ہر بندہ کہاں کی آواز تو کبھی کسی ذوق نہیں لیا. کہاں کی آواز ہوں پیڑی, اس کو ذوق نہیں آتا. مگر علی اجمیری کہ علی کوئی گل نہیں, یہ ہے ابتدائی گل. وہ دن تیرے سے آمن آ رہا کہ کہاں بولے سی تو تین انج لگ سی جی کوئی شور لگنے پہ آواز پہ آدی تو تین انج لگ سی جی کوئی بڑا گیت ہے چاہتے ذوق تو ضرور آئے گا. کہاں بولنا ہے مگر گل یہ ہے کہ سما پھر بھی اپنی جگہ سے موجود. جہاں ذوق واصل ہو جاتا ہے تو اندرلا ظرف جہاں وہ بھرے ہوا ہوتا تو مڑ کہاں بولے تو وہ بھی یار کی آواز آتی ہے, بلبل بولے تو وہ بھی اسے کی آواز آتی ہے, تو جی ساگ بولے تو وہ بھی اسے کی آواز. کئی بات ہے جناب ساگ سننا حرام ہے تو اچھی آواز سننا حرام ہے. یہ پھر دو الگ الگ رستے ہیں. جنہوں تو ساز بھی آواز دوست آتی ہے انہوں واسطے ساز بھی حرام کوئی نہیں. رہی جب غنا سے سما دی اس کو بچ کوئی نہیں سکتا. اللہ اللہ میرا قرآن سنا کر کے پڑھو, کہ نہیں کہ اللہ کے مخلوق نے ویکو تو ٹیمپو تو لے تو ردم ویکو. پوری کائنات کے ایک ردم ہے, ایک لے ہے. دن کے نال رات ہے, صبح کے نال شام ہے, سردی کے نال گرمی ہے. پھر جناب ایک لے کے نال ایک طرز کے نال ہر چیز چلتی پی ہے. پھر تم دیکھو گے غور کرو دریاؤں کی روانی کے بھی ایک آواز ہے نا, ہوا کی بھی ایک آواز ہے. پھر جب بدل کرتا اتنا ایک آواز ہے. تھوڑے جا رسول آنے جب بدل کرتا ہوں تو آپ ذوق آ جاتا ہوں. یہ بھی ایک اثر نہیں آنا زور کے متعلق کہ بادل آ گیا بڑے زیادہ تو این کر کے گرجے. ابو ہریرہ کی روایت ہے کسی بزرگ کے واسطے اور ذریعے کے نام وہ آنے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو جی بندہ بے دھیانی سے بیٹھ ہوگا نا این ہاتھ کر کے اگر تو نہیں ہاتھ این کہ آم آپ کر کے بہ جانا. یہ مطلب جا ہوں دیکھو نا مثال میں تو دینا کہ رسول اللہ این کی بیٹھے ہیں جی آپ کر کے بہ جانا, کوئی حل نہیں. وہ بھی بشر ہے اپنی طرح ساری جنس ہے, اس کو نہیں چلنا چاہیے, ایک غلط بدلنا نہیں چاہیے. اس کی بشریت ہی تو سارے واسطے انعام ہے. اس کی بشریت بڑی ضروری ہے. تو ان سے جی گل ہے کہ انسان ہے جن تو نبی بن کے آنا نہ جن بڑا نبی بن کے انسان سے انسان ہی نبی بن کے آنا. جی مکوڑے دو کہ مکوڑے کا ایک سردار ہوتا موٹے سر والا وہ اگو کو ٹرتا ہے تو پچھو مکوڑے سارے لگے ہوتے ہیں. انہیں کیلے میں کبھی غور نال دیکھے کہ وہ ایک اگو پہ ٹرتی ہوتی تو پچھو کتارا بنا کے پہ ٹرتی ہیں. انہوں کا ہاتھ ہی ہوں جا اگلا ہوں راہ دکھانا والا. انہوں کا نبی سمجھ لو, ہاتھی سمجھ لو, استاد سمجھ لو, گرو سمجھ لو, کچھ سمجھ لو. کیڑیے کا گرو کیڑی ہو سکتی ہے, مکوڑے کا استاد مکوڑا ہی ہو سکتا ہے.
انہیں انسانوں کا نبی تو انسانوں کا استاد انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کرتے ہوتے ہیں اعتراض کافر کہ یار ایسا نبی ہے جہاں ساری طرح کھانا پیندا، یہ گل کرتا ہے ساری طرح کھانا پیندا، ساری طرح شادیاں کرتا، ساری طرح بچے پیدا کرتا، ساری طرح بازار ٹرتا تو پھرتا، تے اللہ کو یہ جواب دیتا کہ یا رسول اللہ جانو یہ آختے ہو کہ انسان ہی نبی بن کے آنا نا، کچھ تے میں بھیجنا وہ تے جیسا ہی بھیجنا نا۔ اچھا گل کرتے رہے ذوق تو ضرور سی کہ کئی اچھی آواز، اچھے گیت، اچھے نغمے، اچھے شعر ذوق نہیں آتا، مگر جہاں ذوق عطا اللہ کر دے تو یہ عالم ہوں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں کر کے بیٹھے ہیں کہ میں کتاب پڑھا کالے کالے بادل آ گئے اتنے تو بدل بڑے گھٹ آتے ہیں، بارشیں بڑی گھٹ ہوئی ہیں عرب کے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی تھی، آپ نے فرمایا بڑی سونی ہوا ہے، ابو ہریرہ پہ کر دیں روایت کہ حضور بڑے خوش ہوئے ہوا ٹھنڈی چلی تھی، جس فرمایا بڑا لطف آ رہا، اتنے بادل گجوا تے بادل گجن نال حضور اتنے ایک سرور تے گیس کی حالت تاری ہو گئی۔ ابو حیران ہے کہ آپ نے چادر اتنے کی این کر کے آپ کا جسم لگ رہا تو چادر بھی گر گئی، چادر گر گئی تے ہاتھوں میں اتنی دیر میں گٹے نہیں کہ انج لگتا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں چ شاید خون چلنا شروع ہو جائے۔ تو اس بعد میں عرض کی کہ جناب اے کی حضور کے اتنے حالت اور کیفیت تاری ہوئی ہے، تو جواب کی فرمایا رسول نے غور کرو گل اس سے جواب تو کوئی مکری، آپ نے فرمایا کہ وہ تک کریم ہی نہیں جہاں یار کی آواز سن کے تو تڑپے نہ، یہ حدیث دے لفظ، وہ کریم نہیں جہاں یار کی آواز سنے تو تڑپے نہ۔ ہوں کوئی پوچھنے والا ہوئے تو یار کی آواز کتوں آئی ہے، وہ تو بطور سے گرتا ہے، میں یاد نہیں کرتا خواجہ فرید ہی جس گلا کرتا نا بجلی دیا بادل دیا جہاں گرجا آدیاں بجلیاں کھمدیاں آدھے سارے یاد سے چلتے ہیں اس دیا آواز ذوق سے ضرور، کیونکہ اس ذوق کا تعلق ہے سامعون کے نام، سامعون کا مانا ہے سنا، سننا، جو اگر سنا حرام ہے وہ صاحب ذوق نہیں، اپنی عقلی دلیل ہے کہ لکھی پڑی گلا تو لکھیاں بڑی ہی بڑی ہوتی ہیں، مگر ہوں میں عقلی گل پہ کرتا کہ وَإِذَا سَمِعُوا قرآن کہتا ہے جب سنتے ہیں، سما کا مانا ہوتا ہے سننا، جہاں سنتے ہیں تو تڑپتے ہیں تو روندے ہیں، معلوم ہوا تڑپنا رونا ذوق جانے واسطے ضروری ہے سننا، بانے چنگا گانا ہو، اچھا شعر ہو، تلاوت اچھی ہو، اذان خوبصورت طریقے دیتی گئی ہو، جی جی کسی کا ذوق پہ لگائی جائے، بانے ہوا کی آواز ہو، بانے دریا کی روانی کی آواز ہو، بانے سمندر دیا لہروں کا شور ہو، بانے کان بولیں، بانے بلبلا گیت گانے سے بانے بدل کے یہ تو پھر ادا اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا سرور ہے۔ صحابہ کا سرور یہ ہے کہ جہاں انہوں کا رسول بولتا ہے انہوں نے مزہ آتا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَفِيضُ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، انہوں کی آنکھوں کے وچوں آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ چون سنا دیتے گفتگو سے ذکر چھڑ گیا، گل یہ ہے کہ رومن بھی بڑی چیز ہے، مگر رومن نہیں انداز جب تک دل کے حرکت نہ ہو۔ رسول کی گل بڑی خوبصورت ہے، آپ رومن وہ کریم نہیں ہے، بڑی اچھی گل، وہ کریم نہیں ہے جو آواز دوست سنے اور تڑپے نہ، جنہوں تڑپ نہ ہو گئے آواز سن کے۔ ہوں دیکھو آواز سنا والے کچھو کچھو آواز سن گئے، ساز پہ بجتا ہے، ایک بندہ اس ساز کو سن کے روندا پہ ہے تو ذوق پہ لینا، اب یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ذوق کے نام رومن بھی ہے،
بعض وقت ایسا ذوق ہوتا ہے کہ روندا نہیں بنتا، دل جھومدا، یعنی دل کا جھومدا نال سر بھی جھوم جاتا ہے۔ ذوق مقصد ہے حظ اٹھانا، ذوق لینا، لطف حاصل کرنا، سرور و کیف ملنا۔ ساز وجہ آتے ایک بندے آ گیا لا حول ولا قوت، ایسا حرام ہے، یہ تو تار پہ ہی بولتی ہے۔ اور یاد رکھو جب ساز بولتا ہے تو جہاں اندر تار پہ بولتی ہے اندر واسطے ہے ہی حرام۔ اچھا دعا بیٹھا ہے جہاں ساز سن کے مستی میں ایک گھنٹہ ہوئے مستی نہ یہ ساز سننا ہی حرام ہے، یہ ملی ہوئی مستی بھی حرام۔ اچھا ہوں ذوق جو ہے بیٹھا وہ آتا بھی یہ دس کہ ساز کی تعمیر کیویں ہوئی ہے، ساز بنیا کیویں، میں نے یہ سمجھا۔ خشک جو سکی لگے، خشک جو خشک تارو، خشک ایک لکڑی بھی سکی ہوئی، ایک بے جان تار لیں گی، ایک کسی جانور کے چمڑے کو کٹ کے سکا کے اتنے بن دے۔ اس کے بعد کسی دیا انگلیاں نے اس تار میں ہلایا، ہاں ہلانے والے نے تارا پہلے سورج ضرور کیتا، دو سوریاں نہیں رکھیاں، اور وہ سورج کیویں کیتا ان کے دماغ سے سورج انہوں پتا ہے کہ تار کا سر کیویں تے تار بے سری کیویں آتا۔ ہاں جی لگا کے خود تار میں نہیں پتا کہ میرے جو سر یا بے سر کیویں آتا، یہ تار وجاون والے نے پتا، وہ کہتا حرام ہے۔ دعا سے پوچھتا ہے کہ یہ دس سکتا حرام تو من جڑا ہو گیا، مگر اندر ظاہر ترکیبی کی ہے۔ اس کے بعد بجتے ہیں خشک چوکو خشک تارو خشک پوست اکجا می آئے دی آواز دوست۔ میں نے دس یہ جڑی آواز پہ آئی یہ سکی لکڑی دی ہے، یہ سخت تار دی ہے یا خشک پوست دی ہے؟ نہ تو سکی لکڑی بول سکتی ہے، نہ تار بول سکتا ہے، نہ چمڑا بول سکتا ہے۔ وہ آدھا بھائی نہیں ہے تین چیزاں جہاں رلائیاں تے یہ بول پہ، ان کا مطلب بولنے والا کوئی اور ہے، نہ تار بولتی ہے، نہ لکڑی بولتی ہے، نہ چمڑا بولتا۔ ہوں جن ذوق کا آتا ہے اندر نکلی ہوئی آواز نو کی پہ آتا اج کو جہاں می آیا دی آواز دوست۔ یہ میرے دس یہ دوست کی آواز کتوں آ رہی، جہاں خوبصورت سوال تھی دسو کیا لکڑی پوست چمڑا یا تار بول سکتے ہیں؟ یہ تو بے زبان چیز ہے۔ اب وہ خود جواب دینا اندر نیزے چوکو نیزے تارو نیزے پوست خود بخود می آیا دی آواز دوست۔ بہادر میاں محمد بہادر کی آواز میری مت نکل گئی۔ اچھا گل جنہوں نے رسول کا کلام سنیا، جنہوں نے حق نو پہچانیا، اس صاحب ذوق ہو گئے، اس صاحب جریا ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بڑی گلا انہیں یزید کی بیعت لے لی، اس علی کے نال جنگاں کیتیاں، یہ ساری گلاں اپنی جگہ پہ ہے۔ بشر ایک بندہ ہے خامیان ہے، جو بشر بندہ بندہ ہوں وہ خامیاں ایپا کے بغیر نہیں رہ سکتا، کہ نہ بنتا نہ ان کی تکمیل۔
ہوں پیر زیادہ بشرے ہوں تھی کہ خامی دیکھو آپ کو لے گیا سب بشرے نے ایسا کوئی حال نہیں ہے میری تو خامی میرے دوست خامی کے بغیر تو بشر ہی نہیں بنتا. یہ خامی نہ ہوتی تو میرے جا خام جو ہوں آپس میں تعلق بنتا. میں خام ہوں میرا تعلق اس میں بنتی جو مینو کوئی خامی نظر آ رہے ہوں. میں قرب کا ایک احساس جاگ پہنچی میرے کہ یہ بھی میرے طرح ہی بندہ کو نہ سجتا گل کی جا سکتی ہے. اس صحبت بہ کے رنگ لیا جا سکتا. خامی ضروری چیز ہے. ہوں امیر معاویہ خامیاں اپنی جگہ پہ مگر خوبیاں بھی اس دیا اپنی جگہ پہ. جہاں بندہ چند خامیاں دیکھے تو باقی خوبیاں نظر انداز کر دے وہ بندہ تو خود خام الخام ہے. اس کو بڑا خام کرے. اچھا ہوں چونکہ رسول کی صحبت ہے صحبت رسول جو ہے امیر معاویہ ہے. معاویہ صحبت رسول رہن طاقت وہی رہن. یہ ہو نہیں سکتا کہ چند خامیاں کی وجہ سے اس کی ساری روح بھی جی خام ہو گئی ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندروں مانا سارا ہی نکل گیا ہوگا. ہر کس نہیں. علی کے معاویہ دیا جنگاں ہیں ہر وقت. ہوں معاویہ کا ایک چھوٹا جا واقعہ سنو. معاویہ کو ایک صاحب آندے نے انہوں نے معاویہ یہ فرماندے ہیں کہ یار بڑے دن ہو گئے چاری ذوق کی گل نہیں سن. کوئی ایسی گل سنا کہ دنیا داری کے رہ کے جنگاں دنیا بادشاہ خلافت جھگڑے جھیڑے کوئی گل سنا کہ میرے دل نو سرور آ گئے کچھ تنگ کی. وہ بھی صحابی ہیں وہ پچھلا بندہ بھی صحابی ہے. اور فرمائندے ہیں کہ معاویہ گل یہ ہے کہ گل تو میں تینوں سناوا پر تیری ہے علی نال دشمنی تو گل میں تینوں سناؤں گا علی کی تینوں تو مزہ نہیں آنا. معاویہ ایک واسطے میں ٹرتا میں جانا وہ اٹھنے لگے تو اگر معاویہ نے اس کی باہ پکڑی آ کے لگا بہت میں نے سنا گل کوئی گل نہیں گل سنا. انہیں گل سنائی انہیں کہڑی گل سنائی حدیث سنائی ایسی میں تمہیں سنائی ہے کہ بدل کے جیا رسول تو چادر لے گئی کر کے بیٹھے تو سناؤ بچ رہے گل معمولی تھی. وہ آتا ہے کہ معاویہ اگر میں حضرت علی کی مجلس بیٹھا تو مینو آ کے کوئی گل سنا تو میں رسول اللہ کی یہ گل سنائی تو اس کے بعد میں دیکھا کہ شام کا ویلا علی نے کیوں رونا شروع کیا. روندا روندا سویر ہو گئی. یہ گل سن روندا روندا سویر ہو گئی اور میں دیکھا کہ علی کے اتنے آنسو کا بگتا ہے کہ وہ کترے دہلی کے ہو کے پہنتا ہے. روز کی ہاتھ ہوتی ہوں وہ بندہ راوی ہے جس نے معاویہ نے آگے گل سنا جس نے علی نے گل سنائی ہے جہاں معاویہ نے گل سنا کہ علی کی میں حالت دیکھی وہ بندہ روایت پہ کرتا ہے کہ رات کا ٹائم آپ ترخان سے کھانا کھا کے بیٹھے آتے تو معاویہ نے میں جب گل سنائی کہ حضرت معاویہ علی نے میں جو روندا دیکھا ہے جو روندا دیکھا کہ آپ کو بگتے ہیں جو سیدھا بگو بگو کے کترے ہیٹھا پر ڈگتے ہیں تا آ کے فجر ہو گئی سویر ہو گئی ساری رات روندے رہے. ہوں وہ بندہ چاہتا ہے کہ معاویہ نے جو میں گل سنائی تو معاویہ بھی رونا شروع کر دیتا اور انج رونا کہ جی میں علی کی دہڑی تو آنسو ڈگتے دیکھے ہیں نا انہیں معاویہ بھی آخا چ دیکھے تا آ کے سویر ہو گئے. دشمنی اپنی جگہ سے جنگا اپنی جگہ سے لڑائیاں تو دنیا داریاں اپنی جگہ سے مگر دل کا ذوق اپنی جگہ سے. صحبت رسول کا رنگ چڑھیا ہوا اترتا نہیں کیونکہ یہ بھی انہوں لوگوں کے ہیں فائدہ سارے جنہ کی نسبت ہے یہ بھی نہ سننے والے لوگ ہیں. اور رونا کیسی چیز ہے میر تک میر ساڈا دلی کا شاعر رومن کو شیر پہ لکھتا ہے آتا کہ ساون کے بادلوں کی طرح سے بھرے ہوئے ساون کے بادلوں کی طرح سے بھرے ہوئے یہ نین وہ ہیں جن سے کہ جنگل ہرے ہوئے. جی ساون کا بدل ہوتا
خشک جنگل سے بستا جانا اور پچھو سرد کھیتیاں لے لانا شروع کر اور دل کا خشک جنگل آئے گا سمجھا ہوں کہ جی آنسو کی بارش ہے ساون کے بادلوں کی طرح سے بھرے ہوئے یہ نین وہ ہیں جن سے کہ جنگل ہرے ہوئے. ایک اور شاعر کا شعر ہے سے یاد آ گیا. اور رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے دھوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک ہو گئے. رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے اور دھوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کانوں میں ذوق اور سرور عطا فرما دے. دوست کی آواز ہر جگہ تو سنن دا ساڈے اندر وہ کن ہو جانن ساڈے تو جو بھی کوئی بولے نہ وہ یار کی آواز مزہ آتا ہی نہیں. سرور سے ذوق آتا ہی کہ پتا ہونا ہے فلانا پہ بلندا فلانا پہ بلندا ہوں پہ فلانا بلندا نہیں. جو بھی بولے بیگانہ گر نظر پڑے تو آشنا کر بیگانہ گر نظر پڑے تو آشنا کو دے. غیر آگے نہیں سامنے تو غیر میں سمجھو سب سے دوست کا چہرہ اپنے تصور میں فٹ ڈالنا. بیگانہ گر نظر پڑے تو آشنا کو دے بندہ جو آوے سامنے تو بھی خدا کو دے. بزرگ گلا کر گیا بڑی مضبوط گلا کیونکہ بندے کے خدا کے لمبا چوڑا فاصلہ کوئی نہیں. فاصلہ ادھر مرتا جا تعینات کے حجابات کے پردے آ گئے پردہ اٹھیا تو فاصلہ مک گیا. دیکھو جی صورت ہے نا حقیقت سے دیکھتے صورت بے صورت آمد بروں یہ ایسا موضوع ہے کہ ساڈا بڑا براستی قسم کا موضوع کہ صورت سمجھو صورت بے صورت آمد بروں اور بازشد راجے اور صورت بے صورتی کیوں آئی ہے؟ صورت عدم کیوں آئی ہے؟ وجود عدم کیوں آیا؟ بابا ساری تو شکل ہی کائنا ساری تو صورت ہی کائنا ہے. خلق آدم اعلی صورت ہی آدم کی صورت تو پہلے ہے کائنا اتنے آگے پہ جاتی ہے لڑائی. صوفی یہ آتے ہیں کہ اللہ ہی کی ضمیر رکھ لے. اللہ آدم نے اپنی صورت سے پیدا کیا. علماء ظاہر آتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے یہ ہی کی ضمیر آدم لے کہ اللہ نے آدم نو آدم کی صورت سے پیدا کیا. ہوں گل بڑی سوچی جائیے جیتا آدم تو پہلے آدم ہاں تو صورت ساری ہو گئی ہوا جی ساری پہلے ہے. یہ ساری صورت پہلے کہیں نہ آئی تو صورت بنی نہیں پہلے کہ صورت پہلے بھی آئی صورت پہلے بھی ہے. مگر مولانا کی گل سمجھو نا کہ صورت آئی صورت ہے تو صورت مگر آئی ہے صورت بے صورت آمد بروں بڑی نہیں باہر آئی ہے. یہ مسئلہ ہے سمجھا تھوڑا جہا کہ یہ آدم بنیا نہیں آدم کی صورت بنی نہیں جھگڑا ہی کی ضمیر کا ہی کوئی نہیں. گل یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ہاتھ پہلے ایک پردہ پہ ہوا آگوں
تو اس پردہ جا پچھوں بیٹھ ہوا نا پردے والا اس این جو پردہ ہٹایا تو لوگ آ گیا تو بندہ آ گیا. حقیقت ہے کہ آئی صورت ہے مگر آئی کتوں ہے صورت بے صورتی آمد بروں جب باہر آ گئی مڑ ایک دن یہ پہ آتا کہ وہ صورت مڑ جاتی پی موت آتی پی تو صورت مڑ جاتی پی ہے. اس واسطے پہ آتا کہ پردے کی باہر آئی ایک دن مڑ پردہ ہٹیا اتنے بندہ مریا اتنے پردہ ہٹیا کہ آواز کی ہے بازش جی آئی آئی نا اویں لگی گئی جی آئی آئی اویں لگی گئی انہیں آمن والی غیر کائی نہ ہے جی غیر ہوتی تو جم جاتی اتنے بڑھ جاتی اتنے موج میلا کرتی اتنے ایش کرتی کہ کچھ بھی نہیں کرن چکی مڑ جائیں پہ جاتی. لہذا ان سلیج زبان جب بندے جا کے تو سمجھو گل یہ کہ مجاز اور حقیقت میں فرق کیا نکلا ارے سنم سنم جسے کہتے رہے خدا نکلا. اچھا جی ابھی بندے ہیں تو سارے بندے ہیں جی رب ہیں تو سارے رب ہیں. ہوں تو زمانے کو نہیں کتنا علاج ہے ہوں تو لوگوں نے ان گلوں کا کسی نے خیال نہیں کرو. کوئی رب بن کے بیٹھ جائے تا سلام ہے کوئی بندہ بن کے بیٹھا ہے تا سلام ہے. وہ زمانہ ہو رہا کہ جگہ کوئی رب بننے لگتا ہائے ہائے زبانہ ہے کہ شاعر گزرے انہیں سو جائے زیادہ خودی کا نشہ چڑھا خودی کا نشہ چڑھا نشہ آپ میں رہا نہ گیا خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا ارے خدا بنے تھے یگانا مگر بنا نہ گیا. خدا بنے تھے یگانا مگر بنا نہ گیا. دیکھو یہ مڑ ہوا کر لے کسی نے تو ساتھ بجتا پہ نظر آتا ہے تو کسی نے یار بولتا پہ نظر آتا ہے کسی نے پتھر بجتا پہ نظر آتا ہے تو کسی نے ان کے بھی آواز دوست پہ سنی گل پھر اچھائی آ گئی. یعنی کسی ویلے تو مینو میں پہ نظر آنا کسی ویلے میں بھی کوئی نہیں ہوں تو ہو بھی کوئی نہیں کسی ویلے ہو رہے تو میں کوئی نہیں. یہ ساری سوچ ہے سارا تصور ہے سارا تعین ہے اپنا اپنا ذوق ہے. شیخ ابھی ہوشیار پوری گا میری شہادت اس کا دندہ کبھی نام یاد تیرا محبوب نے کہا کبھی نام یاد تیرا تیرے روبرو نہ آیا. کبھی یہ ہوتا کہ تو سامنے بیٹھا ہوتا تو ہونا تو مینو یہ نہیں پتا لگتا کہ تیرا نام کی ہے میں نے تیرا نام بھول جاتا سمجھو کرو. کبھی نام یاد تیرا تیرے روبرو نہ آیا اور کبھی اپنے سائے کو کبھی تو دوسرا میں ہونا تو تیرا نام یاد نہیں ہوتا تو کبھی آپ کا سایہ بھی نہ لگتا تم کے کبھی نام یاد تیرا تیرے روبرو نہ آیا اور کبھی اپنے سائے کو بھی تیرے نام سے پکار. بڑی گلا مغلی کافی ہو گئی. گل یہ ہے کہ اللہ یہ ذوق دے یہ پیار دے یہ شوق دے یہ محبت دے کہ عشق سانو دے کہ بچے تار سے بولے یار غیر نظر نہ یہ تین تار سنی ہے تو تیرے واسطے سننا بدعت ہے حرام. تجھے پوچھنا میرا عقیدہ تو تار نہیں جا رہے اس واسطے میرے واسطے اس تار کی آواز سن کے آواز ہے یار
لہذا ثواب ہے، ذوق ہے، شوق ہے، سرور ہے، کیف ہے، غیریت نہیں، بدعت نہیں، گناہ نہیں۔ کہ باقی گل ہے دوست ہے، بعض وقت قرآن سن کے بھی بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، گل پتا ہی نہیں۔ پڑھتا قرآن ہے تو ہوندا گمراہ ہے، سنتا قرآن ہے ہوندا گمراہ ہے کہ نہیں؟ تو ہوندا کہ نہیں؟ ہوندا ہے۔ ان دیکھنا اپنے جینا آپ کا حبیب اجمی، حبیب اجمی اللہ کا پیارا قرآن نہیں پڑھ سکتا، جاہل نہیں پڑھ سکتا، مگر اللہ کی آواز کرنا جب پڑھ گئی آواز دوست کی گل ہے میرے دوستو، جس کرنا ہے کہ جتوں آ جائے۔ یہ بڑا کھلا باب ہے، کھلا دروازہ ہے، کھلا میدان ہے، یہ تنگ نہیں کیتا جا سکتا، یہ مقرر نہیں کیتا جا سکتا، یہ نہیں آخیا جا سکتا کہ ایتھے بیٹھا نہ جہاں ایتھے آخیا اتھائی تک کفر ہوتا ہے۔ نشانہ نہیں بنایا جا، بے نشان کا کون نشان بنا جہاں ہو گئی بے نشان، انہیں نشان کوئی نہیں، مگر ہر نشان اس کا نشان، ہر کتنا ہر نشان اس کا نشان ہے حبیب سے جو مہربانی ہوئی، تو ذوق و سرور دیا وادیاں گم ہوا کہ اللہ کا قرب حاصل ہوا۔ دریا کے کنارے کوٹڑا کے نکلے جو بنایا تو سائیں آپ کی نماز پڑھے، آپ پہ اذان کے پڑھے، آپ پہ تکبیر آکھے بندہ مگر کوئی نہ ہوئے، آپ پہ جماعت سے کرا زیرا زبرا ٹھوکے تو زبرا پیشہ کرتے ہوں توجہ کرنا ہونا، نہ زیر درست ہے، نہ زبر درست ہے، نہ پیش درست ہے، تو یہ تیز کا پڑتا ہے تو تین تو کا پڑتا ہے، این ہے بنتی جاتی ہے تو ہے این بنتی جاتی ہے۔ گل سن سورت کی گل کہی نہیں، سورت کئی شاید نہیں، اصل تو وہ چیز ہے بے صورتی ہے۔ ہوں لفظ ہے سورت، زیر زبر لفظ سے پیشہ لفظ کی صورت سنوارن واسطے ہیں، لفظ کا مانا لفظ کے اندر ہے۔ حبیب سورت میں چھڈ کے مانے سے پہنچیا بیٹھا۔ حسن بصری کو صرف انہوں نے اذان سنی، مغرب کا وقت دریا کے کنارے فٹافٹ وضو کیتا تے آ کے دیکھا تو حبیب اجمی تکبیر کر کے آپ جماعت کرائی تھا، مگر شروع ہو گیا جس مغرب پڑھیا تو اگوں ایک غلط، دو غلط، تین غلط، الحمد غلط پڑھی گیا، سورت ہی غلط پڑھی۔ حسن بصری عالم فاضل آدمی ہیں، اللہ کے دوست پہن ہوگی، مگر علم و فضل کا خزینہ ہے۔ انہیں جب دیکھا کہ تو ساری صورتوں پہ غلط پڑتا تو صرف قرآن کی تلاوت کا بیڑا درد کی جاتا، اس ویسے یار اس سے سلام پھیرے تو بکرے نماز سے پڑھی دیتے، مگر کہ نماز دن قرآن ہی درد نہیں ہوتا۔ ہوں رات خواب پہ آتا ہے حسن بصری نو کہ جنت نظر آئی، باہر نظر آیا، باغ ایک عالی شان محل نظر آیا، دیکھو نا جنہوں دوست مل جاتا ہے نا گمراہ نہیں ہو مرندہ، بھٹکا نہیں چلتا، کسی نہ کسی پاس کوئی مثالی طریقہ بنا کے کئی صورت بنا کے انہوں نے صحیح تو سیدھا تو اسٹریٹ رکھتا۔ خواب دیکھا کہ عالی شان محلے سے دروازے دربان کھڑا کہ آپ جانتے ہیں فرمائنے نے کون کس کا محل ہے؟ وہ آندا حسن صاحب یہ اللہ کی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس، جہی ساری جنتوں تو اونچی جنت ہے، جس سے اللہ کے نبی تے ولیاں کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو محل کہندا اس کا نام اتنے پڑھ لو، اتنے نام لکھیا پیا حبیب اجمی۔ اصل اندر تو میرے یار ہوا، ساری روز ملاقات ہوتی، ابھی پیسے سے پڑھ لیں 2 گھنٹے دریا کے کنارے، میں یار میرا یمن جامن کے اندر بڑھن دے، اس کی گل یہ کہ اندر تو میں بڑھن دینا، پر یہ سوچ لا یہ زیرا زبرا غلط پڑ گئی، یہ سوچ لا یہ ان کا محل نہیں جہاں زیرا زبرا غلط پڑتا، تے پیر میں بندے میں آتے ہیں زیرا زبرا غلط پڑتا۔ حسن جا کے نسے دوڑے حبیب نے آ کے آگے مجھے معاف کر دے، میں تیرے سے اعتراض کیا۔ حبیب آگے میں ہی نہیں پتا کہ میرے پیچھے کوئی مقتدی بھی ہے کہ نہیں، میں ضرور ہی معافی مانگنا، میں تو امام ہی آپ ہوں تو مقتدی بھی آپ ہوں۔ ایک وہ وقت آ جاتا ہے کہ امام ہی آپ ہوں کہ مقتدی بھی آپ ہوں آ جاتا ہے، مگر آتا جنہیں آپ پہ آتا
کچھ کیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. اے بھی مڑ ساڈا پتا کہتا ہے کہ کیتے ہیں کچھ ہوتا نہیں ہوتا جدا وہ کراوے. یہ بھی عقیدہ بڑا ضروری ہے قضاء و قدر کا. جگہ پیار آ جائے, عشق آ جائے, ذوق آ جائے تو جاوے آ مڑے نہیں دینا کہ کو کون ہے. مریام جبیل بیٹھا, محمد شفیع دیوانہ بیٹھا ہے, کیا ہے بندہ ظفر قادری بیٹھا ہے, انہوں یہ نہیں پتا اتنا جدا آ جاندہ. گوش سن لو تو میں ختم کروں. زال ذوق تے شوق محبوب والا او گیا مار کے چنگ چنگریاں. یہ طرح سنو, زال ذوق تے شوق محبوب والا او گیا مار کے چنگ چنگریاں. بھائی خوبی اپنی دے اتے عشق آوے, وہ نہیں دیکھتا زور دلیریاں. ان کی اپنی خوبی ہے, اپنی خوبی سے روندہ. خوبی اپنی دے اتے عشق آوے, وہ نہیں دیکھتا زور دلیریاں. نینا خونیاں دے وچوں این جلوا, غور کر, نینا خونیاں دے وچوں این جلوا, پیا آ کے اکھیاں میریاں نو, او ستار بس یہ پیاریا وس چلے, اور رکھاں سامنے اکھیاں تیریاں. نینا خونیاں دے وچ. ہوں دیکھو, میں تمہیں فارسی سننا, میں تمہیں پنجابی سننا, میں تمہیں اردو سننا, ساریا گلا کرنا, مطلب ہکو نکلتا کہ نہیں. گل یہ ہے کہ جہاں کوئی بولے بلندہ ہکو ہے, سمجھ کی گل ہے. اور نینا خونیاں دے این جلوا, پیا آ کے اکھیاں میریاں نو, ستار بخش کے پیاریا او بس چلے, اور رکھا سامنے اکھیاں تیریاں. بس مڑ کوئی نہیں, عذاب سے کہ بس مڑ کوئی نہیں. جی کافی ہو گیا. میرا بھی میں حال جی میں خشک چوک ہو, خشک تارو, خشک پو. گلا ضرور تھوڑا تھوڑا بچ ہوا, مگر پرندہ بہانا پہ آتے مولوی جب بولے تھی تو ٹائم گزر جاتی. مگر اتوں پہ ثابت ہوتا کہ نیزے چوکو نیزے تارو نیزے پو, نہ میں بولتا نہ کوئی اور بولتا. خود بخود می آئے دی آواز دو, خود بخود می آئے تھا. اللہ تعالیٰ سانو قناعت بخش, صبر دے دے, صبر قناعت دے دے, تھوڑے نو بہتا سمجھن دی ساڈے طاقت پیدا ہو گئے. وہ دیکھو میرے دوستو, سمندر کے ہزار لکھوں کھا سیپیاں تیردیاں, سپیاں جان دو نا, سیپیاں تیردیاں تیردیاں تیردیاں. ایک وقت بندہ جی این موج آتی ہے کہ انہوں نے سبے آب چلائے. کتنے آ جاتی سیپیاں اتنے, پہلے سمندر کے بچ آدی, پھر سمندر کے پانی شروع کر دیا, اتوں پی جاتی ہے بارش. جب بارش بنتی ہے تو سیپیاں منہ کھول دیں, وہ منہ کھول دیں
بارش کے قطرے بنتے ہیں بچ ہوں ایسے اگو ویخ لا بنتا جی پہ ایک قطرے نال تو پیاس نہیں بجھتی ایک قطرہ پیاس نہیں بجھے گا مگر کناس بھی کیسا ہے صبر بھی کوئی چیز ہے ہوں ایک سیپی ہے کہ این جو آیا نا بارش کا قطرہ کہیں تو منہ کھولیا تو آیا قطرہ تو منہ بند کر منہ بند کیا تو پہ ایک قطرہ ملیا اسے سب کچھ جان کے جا کے پہ توجہ فرمایا میری گل ایک قطرہ ملیا اس کناس کی انہوں اپنا بنایا اس سے کناس کی جا کے سیپیاں چنن والے آ گئے انہیں جو سیپی اٹھایا جو کھول کے ویکیا بچ بیش بہا موتی وہ بارش کا قطرہ وہ موتی کتوں آیا سیپی دے پیٹ کا نہیں سیپی کی کناس کا صبر کا اجر ہے کناس کا بدلا ہے بچوں موتی نکلیا تو جس سیپی چ موتی نکلتا مل اس سیپی کا ہی بڑا ہوتا گل ہے میرے دوستو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ کاسائے چشم حریصاں پرنا شد وہ حریص کا پیٹ نہیں بھرتا چشم حریصاں پرنا شد اور تاسا دف کانے نہ شد پر در نہ شد جب تک چھٹی کناس نہیں کرتی موتی نہیں بنتا تاسا دف کیڈا کمال میں سنا گزائے چشم حریصاں پر نہ شد حریص کا پیٹ نہیں بھرتا ہوس والا منگتا ہی رہتا گل یہ ہے کہ تاسا دف کانے نہ شد پر نہ شد واخر دعوانا الحمدللہ. یہ تقریر سن 1981 کو ہوئی تھی.